لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. अल्लाह ताला के फजल एहसान से सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 47 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 48 से 50 तक इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے جو کتاب ہے اس میں، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر محافظ ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس حق آیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ بنایا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو البتہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا گیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پس نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہارا پلٹ کر جانا اللہ کی جانبی ہے، جمیعاً سب کے سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو پس وہ تمہیں بتلائے گا، باخبر کرے گا اس سب کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچیے ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ یہ آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیں، عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اس بعض کے بارے میں جو اللہ نے آپ کے جانب نازل کیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ رخ پھیر لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، تو جان لیجئے کہ یقیناً اللہ یہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ ان کو پہنچائے بدلہ ان کے بعض گناہوں کا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سارے ہیں جو نافرمان ہیں، أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے بہتر حکم لانے کرنے والا کون ہے یا حکم دینے والا کون ہے، لِقَوْمِ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ گزشتہ آیات میں پہلے یہود کا ذکر ہوا کہ ان پر تورات نازل ہوئی اور اس میں کیا کیا اللہ نے ان کو حکم دیے، اور ان کے انبیاء اور علماء ربانیین ان کو اسی کے ذریعے سے اللہ کا حکم بتاتے رہے، جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر ان پر انجیل نازل کی، اور وہ پچھلی کتاب کی تصدیق کرنے والے بھی تھے، اور اب چاہیے کہ جو اہل انجیل ہیں وہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق اللہ کے رسول کو پہچان کر آپ کی اتباع کریں اور اللہ کے حکم کو مانیں، اور جو اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ یہود کے لیے کہا وہ ظالم ہے، ان کے لیے کہا وہ فاسق نافرمان ہے۔ اب فرمایا ہم نے آپ کی جانب اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا۔ جس طرح وہ ہدایت اور نور تھا، یہ قرآن بھی حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ بھی ہدایت اور نور ہے۔ اور اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو
اور یہ بھی ایمان لاتے ہو کہ اللہ نے ان کو تورات دی، تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ پر قرآن کے نازل ہونے میں کیوں شک ہو جاتا ہے؟ اسی طرح عیسائیوں کے لیے کہ اگر تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو، تورات اور انجیل کو مانتے ہو، تو تمہیں بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں کیا شک ہے اور کیا مسئلہ ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور پھر یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے۔ محافظ کیسے ہے کہ سابقہ کتابوں کے اندر جو کچھ اللہ کے احکامات تھے وہ قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور جو کچھ انسانوں کی تحریف تھی وہ قرآن کے احکامات کے ذریعے اللہ نے زائل کر دی۔ تو یہ سابقہ کتابوں کی بھی محافظ کتاب ہے، اللہ کے حکم کی محافظ کتاب۔ تو فرمایا آپ اس کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ پہلے جو آیت تھی اس وقت حکم دیا، یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے درمیان چاہیں تو فیصلہ کریں، چاہیں تو نہ فیصلہ کریں۔ اب وہ حکماً منسوخ ہے اور اللہ رب العزت نے اب یہ حکم دے دیا کہ اب آپ ان کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے ہی فیصلہ کریں، اور اس معاملے میں ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ 2 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی اس آیت میں بھی اور اگلی آیت میں کہ آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کریں، اور ان کی خواہش کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، کہ انسانوں کی خواہشات ہر وقت اپنے حق کے لیے ہی ہوتی، دوسرے کے حق کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر کسی کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق ہوگا۔ اور خاص طور پہ اس بات پہ کہ آپ عما جاءک من الحق، اس سے ہٹ کر جو حق آپ کے پاس آیا ہے ان کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ان کو یہ بتلا دے کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رستہ اور ایک طریقہ مقرر فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مختلف شریعتیں نازل فرمائیں۔ سابقہ امتوں کے اندر اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے وہ اس دور کے لیے تھے، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو شروع سے لے کر آخر تک تمام انسان ایک ہی شریعت کے پیروکار ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟ تاکہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، چاہتا اللہ تو ایک ہی امت بنایا تھا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن تمہیں آزمانے کے لیے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، کون کس وقت کس بات کو تسلیم کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی طرف یہ حکم نازل کر کے اس کا امتحان لیا ہے۔ تو فرمایا اب کیا کرو، جب اللہ کا حکم آ گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ تم انکار کرتے رہو اور اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرو، اللہ کے احکامات کا انکار کرو۔ تمہیں چاہیے کہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کے سب کا لوٹ کر جانا اللہ کی جانب ہی ہے، اور پھر وہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اگر تم دنیا میں اپنے ان اختلافات کو ختم نہیں کرتے اور اپنی روش کے اوپر ڈٹ جاتے ہو اور اپنے تعصبات کے اوپر ڈٹتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ مر کر تو تمہیں اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اور یہود اور نصارہ دونوں کا آخرت پر ایمان ہے، اس بات پر بھی ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے حساب لینا ہے اور اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جو تم اللہ کے رسول کے ساتھ اختلافات کر رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ نے تم سے اس بارے میں نہیں پوچھنا، جس بارے میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو اس بارے بھی اللہ رب العزت تمہیں بتلائے گا کہ تم کیسے اختلاف کرتے تھے اور تمہاری گمراہیاں کیا تھیں۔ اب دہرا کر پھر فرمایا کہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ جو اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خاص طور پہ حکم اس لیے دیا ہے کہ یہود و نصارہ کے آپس کے جو اختلافات ہیں اس میں بھی آپ قرآن کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی بظاہر ان کے آپس کے معاملات کی وجہ سے کہیں آپ کو ایسا نہ ہو کہ یہ تو اختلاف میں پڑے ہوئے تو چلو یہاں ہم یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں ہم عیسائیوں کا ساتھ دیتے ہیں تو کوئی اسلام کو فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، جو حق ہے اس کو بیان کریں، خواہ وہ کسی کی طرفداری میں ہی چلا جائے۔ تو حق کے ساتھ آپ ان کے درمیان فرمائیں، اور پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچیں کہ یہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی طرف نشاندہی فرما رہے کہ لوگوں کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمہ وقت اگر آپ لوگوں کو ہی راضی کرنے پہ لگیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا کرتے انسان کو، اس چیز سے بھی بھٹکا دیتے ہیں، بہکا دیتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ اس لیے یہ معیار نہیں ہے کہ کتنے زیادہ لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں اور کتنے زیادہ لوگ اس بندے کی بات سن رہے ہیں اور کتنے زیادہ لوگ اس جو ہے نا سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کیوں کہ لوگوں کی اکثریت تو فاسقوں کی ہے، اکثریت تو نافرمانوں کی ہے، اور اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے ہو جائیں۔
تو اگر نافرمان اکثریت کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے وہ تو نافرمانی کے فیصلے ہوں. اس لیے اکثریت کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے. تو یہ جو سارا وقت ہمارا ایک ذہن بھی بن گیا نا کہ زیادہ جمع غفیر ہو، زیادہ رش لگا ہوا ہو، زیادہ لوگ ہوں، یہ کوئی معیار نہیں، یہ کوئی کسی چیز کو کی کسوٹی نہیں کہ فلاں جگہ پہ بڑا رش لگا ہوا. آپ کسی کو سمجھائیں کہ یہ مزاروں پر جانا بدعی عمل ہے اور وہاں پر شرک ہوتا ہے، وہاں پہ خرافات ہوتی ہیں، اور وہاں پر ایسے بہت سارے کام ہیں جو انسان کے ایمان کو ہی خطرے میں ڈال دیتے. تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی اتنی دنیا وہاں سے فیض حاصل کر رہی ہے، کچھ تو مل رہا ہے نا، کچھ تو مل رہا ہے جو وہ لوگ وہاں جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے جس پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے، اتنی دنیا جاتی کچھ تو ہوگا، اتنی دنیا جاتی کچھ تو ہوگا. تو دنیا کا سب سے بڑا میلہ جو ہے وہ کمبھ کا میلہ ہے. ہندو ان کی آبادی بہت زیادہ ہے، 1.5 ارب ہندوستان کی آبادی ہے، اس میں سے 13-14 کروڑ بندہ وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے اور دریائے گنگا کے اندر گندے پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہے. اور وہ نانگ سادھو جو ہیں جو ننگے وہاں پہ پھرتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر اپنی عورتوں کے ساتھ ہمیں زنا کرنے دو، جو اولاد ہوگی وہ پوتر ہوگی، اور اپنے ہی جو مرے ہوئے ساتھی ہیں ان کی لاشوں کو جلا کر اس کا جو راکھ ہے وہ اپنے جسم پر ملتے ہیں، اپنا بول و براز کھاتے ہیں اور بدترین جادو کرتے ہیں. جو لوگ ان کو مانتے ہیں تو ان کی تو اکثریت بہت زیادہ ہے. پھر وہاں پر تو بڑا رش لگا ہوا ہے، وہاں پر تو بڑا رش لگا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا رش ہے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، کچھ تو مل رہا ہے. تو یہ جو کچھ تو مل رہا ہے نا، یہ شیطان نے زین لہم الشیطان اعمالہم، یہ شیطان نے مزین کر دی. شیطان اعمال کو مزین کر دیتا ہے بعض لوگوں کے لیے. اس لیے یہ رش شش کے چکر میں کبھی زندگی میں نہ پڑے کہ فلاں جگہ بڑا رش لگا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں ویسے بھی اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ سنجیدہ بات، دلیل کے ساتھ بات اور علمی بات سننے کا رواج نہیں رہ گیا. جہاں ہو ہا کاری ہو، طرزیں ہوں، کانوں کی عیاشی ہو، طبیعت کو ذرا بھلی معلوم ہوتی ہو، ایسا لیکچر جس میں بندہ بیٹھ کر ہنستا رہے اور ذرا انٹرٹینمنٹ ہوتی رہے، اور خطیب صاحب جو ہے وہ لوگوں کو ذرا انوالو کر کے رکھیں، طرزیں لگ رہی ہوں، ایسی طرزیں جن کا کتاب سنت سے کوئی تعلق نہیں، قاری کہاں قرآن کی آواز اٹھا رہا ہے، کہاں بٹھا رہا ہے، وقف کیسا کر رہا ہے، ادائیگی کیسی ہے، کوئی پتہ نہیں، بس جی فلاں کی نقل کرتا ہے اور فلاں کی نقل کرتا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں اوقاف کیا ہے، معنی مطلب کیا ہے، ایک لفظ کا نہیں پتہ، لیکن بس اس کی طرز دیکھ کر ہر بندہ لگا ہوا ہے کہ جی یہ بڑا صحیح ہے، اور اس کے پیچھے رش لگا ہے، اور دوسرے لوگ دیکھتے ہیں جی واہ جی واہ بڑا رش لگا. یہ کوئی طرز عمل، یہ کوئی منہج نہیں. انسان کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، انسان کے اندر کتاب و سنت کی جو ہے نا وہ پیاس ہونی چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس جگہ میں کھڑا ہوں اور اللہ نے مجھے کیا نعمت دے رکھی. اس لیے یہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لوگوں کی اکثریت فاسق ہوتی، اس اکثریت کے پیچھے نہیں جایا کرتے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس پیغام کے پہنچانے کے باوجود تولوا، اگر یہ رخ پھیر لیں تو پھر یہ جان لیجئے کہ ان کی بدنیتوں کی وجہ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا ذائقہ پتہ چلے، یہ پہنچے اس تک، یعنی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ اس کی سزا پائیں. جس طرح اللہ رب العزت ہدایت چاہنے والے کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اسی طرح گمراہی کو پسند کرنے والے کو پھر گمراہی عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ کی نافرمانی اور گمراہی پر چلنے والے کو اللہ کا ارادہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈھیل دے دے، اور وہ پھر اس گمراہی میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس کی موت بھی اسی گمراہی پر ہوتی ہے. پھر اللہ اس کو اس کا ذائقہ چکھاتے، اس کا مزہ چکھاتے سزا دے کے، والعیاذ باللہ. تو فرمایا ان کا معاملہ کیا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں جس طرح فیصلے ہوتے تھے، علم سے ہٹے ہوئے فیصلے ہوتے تھے، اور ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا تھا. ظالم اگر بڑی کسی خاندان سے ہے، پیسے والا ہے تو اس کو چھوٹ دے دی جاتی تھی، مظلوم اگر غریب ہے تو اس کی داد رسی نہیں ہوتی تھی، اور کسی سے اگر کسی کمزور سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو پوری سزا دیتے تھے. یہ اس قسم کے معاملے چاہتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر حکم نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی ایمان، اور یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ہے کہ بندہ اس بات کا مصمم یقین رکھے کہ جو کچھ احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں وہی مبنی بر حق، اور وہی سب سے بہتر ہے، اور اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر انسانوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں سے بعض احکامات ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، بعض احکامات پہ ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہمیں اس کو نگیٹ کرنے کی اجازت نہیں. اس معاملے میں نا بہت سارے ہمارے ہاں مسائل ہیں
جس بندے کو جس چیز میں ناگواری محسوس ہوتی ہو وہ کہتا ہے اللہ کا یہ حکم نعوذ باللہ صحیح نہیں. ہمارے ہاں اس کی ایک بہت بڑی مثال، خواتین دوسری شادی کے متعلق بہت باتیں کر جاتی، بہت ساری باتیں کر جاتی. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فطرتاً ایک خاتون شراکت کو پسند نہیں کرتی، اس کو یہ کہنا چاہیے میرا دل اس جانب مائل نہیں ہوتا یا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ مجھے صبر دے. لیکن ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر زد آتی. بسا اوقات خواتین اس معاملے میں ایسی ایسی بات کر جاتی ہیں جو اللہ کے حکم کے اوپر زد، اور یہ بڑا خطرناک بات. اللہ رب العزت سے بہتر حکم نازل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بہتر انسان کی لیے حکمتوں کو پہچاننے والا کوئی نہیں. اسی طرح جو اللہ نے سزائیں مقرر کیے ہیں، جو اللہ نے فرائض اور واجبات مقرر کیے ہیں، جہاں اللہ نے رخصتیں دی ہیں، یہ سب باتیں سب سے بہتر اللہ ہی جاننے والا ہے. اللہ کے حکم سے بہتر کسی کا حکم. جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ناقابل عمل ہے اور کوئی اور حکم زیادہ بہتر نازل کرنے والا ہے، اگر وہ نظریاتی طور پر بھی اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم سے بہتر فلاں کا وضع کردہ قانون ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. جس طرح جو بھی بندہ یہ کہے کہ اللہ سے بہتر ذات کسی اور کی ذات ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے فیصلے کے مقابل کسی اور کے فیصلے کو بہتر جاننے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام اور کفر کا مسئلہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے بہتر حکم نازل کرنے والا کون؟ اور لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. لیکن یہ سمجھ کس کو آتا ہے؟ یقین رکھنے والی قوم، یقین رکھنے والی. جس کو یقین ہی نہیں اللہ کی ذات پر، اس کو اللہ کے فیصلوں پر کیا یقین ہونا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین اسی کو ہوتا ہے جس کو اللہ کا تعارف اور اللہ کی ذات پر یقین ہو. اس لیے ایمان یقین کا متقاضی، ایمان یقین کا متقاضی ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ یقینی طور پہ بہترین ہے اور اس کے مقابل کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے وقتی طور پر اگر اس کی حکمت نہیں بھی سمجھ آ رہی، بعد میں سمجھ آ جائے گی، آخرت میں اس کے معاملات سمجھ آئیں گے. بسا اوقات دنیا میں کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے اور وہ اس پہ صبر ہی کرتا ہے، اس کو اس کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی، اس کو اس کی حکمتیں سمجھ نہیں آتی. لیکن قیامت کے دن جب اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا تب اس کو اس کی حکمتیں سمجھ آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، کوئی بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے جنت میں کوئی مقام پسند کرتے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو یہ عطا فرماؤں. لیکن جتنی ایک وہ عبادت کر رہا ہوتا وہ اس مقام کے حق نہیں ادا کر رہا ہوتا، کہ اس مقام کا حق بہت بڑے خیر کے کام کرنے والوں نے ادا کیا ہوتا. لیکن اس بندے کی کوئی عادت، کوئی عبادت، کوئی ادا ایسی اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو جنت میں یہ جگہ دے. پھر اللہ اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کے عوض میں اللہ اس کو وہ مقام عطا فرمائے. اس لیے بندے کو بسا اوقات دنیا کے فیصلوں کی سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو، کیوں ہو گیا، لیکن وہ صبر کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. اب اللہ رب العزت اس صبر کے عوض اس کو جو عطا فرماتے ہیں، جب اس کو ملے گا تو دوسری حدیث کو ساتھ جوڑ لیں پھر پتہ چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل صبر کو، دنیا میں صبر کرنے والوں کو اللہ آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے نا، تو اہل عافیت جو عافیت میں رہے، جن کو کوئی صبر نہیں کرنا پڑا، وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں صبر کرنا پڑتا اور عوض میں اللہ آج جو اجر دے رہا ہے ویسا اجر ہمیں ملتا تو ہمارے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں تھا. لیکن دنیا میں کس کو یہ سمجھ آتی؟ دنیا میں تکلیف جب پہنچتی ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جی یہ تکلیف ہے اور اس وقت اس سے نکلنے کی بات کرتا ہے. یہ فطرتی بات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے صبر کی دعا مانگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، کہتا ہے اللہ مجھے صبر عطا فرما، صبر کرنے کی توفیق. آپ نے فرمایا اللہ سے صبر نہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کر، کہ صبر کرنا مشکل کام، آزمائش کا اور امتحان کا سوال نہیں کرنا چاہیے. حکم یہ ہے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، لیکن آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے. تو لیکن اس کا اجر ہے تو وہ دنیا میں سمجھ نہیں آتا. تو دنیا کی ہر بات کو، ہر چیز کو یہی سمجھ لینے کی جو خو ہے نا ہمارے اندر کہ سب ہمیں بتاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ ایمان بالغیب کے تقاضے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے امتحان ہیں، کچھ اللہ رب العزت نے چیک کرنا ہے، پرکھنا ہے، اور اس کے اندر جو پورا اترے گا پھر اللہ جو اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس کے سارے غم، گلے، شکوے، دکھ دور ہو جائیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ امتحان والی زندگی گزارنے والے کو جب جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی سناؤ دنیا میں کوئی غم دیکھا؟ کہ اللہ مجھے کوئی غم یاد ہی نہیں. جنت کے ایک نظارے نے سب بھلا دی. اور دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پڑا ہوا بندہ ایک جہنم کا منظر دیکھ کر اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی نعمت بھی ملی تھی؟ کہے گا یا اللہ کوئی نعمت یاد نہیں، جہنم کے ہولناکی نے سب بھلا دی. اس لیے انسان کو
اللہ کے دین کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔